بسم الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اے اللہ میں نفع نہ دینے والے علم نہ ڈرنے والا دل سے نہ ہونے والے نفس اور قبول نہ ہونے والے دعا سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا ہر اعضاء جو ہمارے آج ورک کر رہے ہیں ہم ان صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ان تمام اعضاء کا شکر کرتے ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم بول پا رہے ہیں وہ سارا شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا ہم جتنا ہی شکر کریں اور کم ہے تو آج کی کلاس شکر کرتے ہوئے اللہ کی ان تمام چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے جو ہے دی ہیں وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہم سب کو دی ہیں وہ تمام چیزوں کا شکر جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی تحفے میں دیا ہے اور جو آج ہم سب جڑ کر کے الحمدللہ اس محبت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ سورہ کی آیتوں کو جو ہے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں اس راستے پر چلتے ہوئے جو جنت کی طرف جاتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور اللہ کا ساتھ پکڑتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں الحمدللہ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف دوڑ کر نیکیاں کرنے والا بنا ہم سب اللہ کے لیے بہترین بڑھ چڑھ کے نہیں تقریر کہ اے اللہ صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں صرف اس میں جو ہے آپ کی رضا چاہیے تو آج کی کلاس شروع کرتے ہوئے الحمدللہ بہترین نیتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا جڑنا جو ہے میرے لیے خیر ثابت ہو اے اللہ میرا جو ہے اس کلاسز سے جڑنا میرے لیے دنیا بھی بہترین بنا دیے اور میرے لیے آخرت بھی بہترین ہو اور میری نیت صرف آپ کو راضی کرنا آپ کی خوشنودی حاصل کرنا اور ان صالحین ان نیک بندوں میں شامل ہونا جو اپنے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے وقت میں ہم نے اپنا وقت کا استعمال جس دن حساب ہوگا وقت کا اس دن ہم اپنا حساب دے سکیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنا خالی وقت اپنے اللہ کے لیے لگایا اللہ کے ذکر کے لیے لگایا اللہ کے علم کو سیکھنے اللہ کی کتاب کو سمجھنے اللہ نے آیتوں میں جو بتایا اس کو سمجھنے کے لیے لگایا الحمدللہ الحمدللہ
تو آج ہم سب سورہ بلد شروع کریں گے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لا نہیں اقسم میں قسم کھاتی ہوں بہذا البلد اس شہر کی، میں اس شہر کی قسم کھاتی ہوں. وانت اور تو حل حلال ہے، داخل ہونے والا ہے، بہذا البلد اس شہر میں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. آیت 3 ووالد وما ولد اور قسم ہے والد کی، باپ کی، اس کی جو اس نے جنم لیا، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. یعنی قسم کھاتے ہیں حضرت آدم، والد سے مراد یہاں پر والد وما ولد میں حضرت آدم علیہ السلام ہے والد سے مراد. اور کیونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسان کی قسم کھائی گئی ہے. آیت 4 لقد البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو فی کبد کہاں محنت میں، سختی میں، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. یعنی والد سے مراد یہاں پر آیت نمبر 3 میں آدم علیہ السلام ہے، اور آیت نمبر 4 میں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہوں گی. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے ساتھ سختیاں نہ ہوں، میرے اوپر آزمائشیں نہ ہوں، میرے ساتھ مشکلیں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو جو ہے جھیلنی ہوں گی، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے ظلم تو جھیلنے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، جنت کمانے کی جگہ ہے، جنت کو پانے کی جگہ ہے. اور جب کوئی چیز، جب کوئی مقام اتنا بہترین ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کی منزل بھی کیا ہوتی ہے، بہت ہی مشکل ہوتی ہے نا. کہ کوئی چیز آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ وہ کتنی پیاری ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کبھی دیکھا نہ کبھی محسوس کیا، اور نہ ہی کبھی آپ کبھی اس جیسی کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کبھی کچھ محسوس کر سکتے ہیں. وہاں کی ایک اتنی سی جھلک بھی آپ کو جو ہے وہ دنیا میں اگر دکھ جائے تو آپ حسرت کریں گے کہ کاش میں نے اپنی دنیا کا سارا وقت لوگوں کی سختیاں برداشت کر کے نکالا ہوتا، کاش میں نے ان کی مشقت پہ، ان کی اس مشکل پر میں نے صبر کر لیا ہوتا. تو الحمدللہ جو صبر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صبر، دنیا جو ہے وہ کیا ہے، صبر کی جگہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے. تو سختیاں تو سبھی کے ساتھ آنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھیلنی بھی ہوں گی، کیونکہ یہی آزمائش ہے، یہی ٹیسٹ ہے. کوئی آزمائش آپ کے ساتھ 1 سال تک رہی، اللہ نے آپ کو 1 سال تک اس آزمائش سے آزمایا. اللہ نے آپ کو دیکھنا چاہا کہ ہر چیز میں اس کی پرفیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس کی زندگی میں ایک چیز میں اس سے مشقت پیدا کر لی کہ یہ چیز، یہ انسان یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، رزق سے ہو، گھر سے ہو، مال سے ہو، شوہر سے، ماں باپ سے، کسی سے بھی، بھائی بہنوں سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ طرح سے ایک مشقت میں ڈالتے ہیں، مشکل میں. تو پھر انسان جو ہے وہ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشقت سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے جو ہے وہ پلتا ہے، کیسے اس کی تربیت کی جاتی ہے. ہر ایک ایج میں دیکھیں ماں باپ کیسے کیسے اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ہر اچھی چیزیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ڈانٹ کر کے ان کو اچھے راستے پہ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی مشکلوں سے انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. پھر ہر وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ بچے میرے عزت، لوگ جو ہے میرے بچوں کو برا نہ کہیں، ہے نا، ہر وہ چیز میرے بچے کریں جس سے جو ہے ان کے ماں باپ خوش ہو جائیں. تو اس کے بعد جب اس کے بعد مشکلیں جو ہیں اور زیادہ، اور پریشانیاں جب زندگی میں آتی ہیں تو پھر کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو جینا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہوں گی، کہ مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتے ہیں تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کی لائف آگے آگے بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ اسکول لائف ہو، پھر کالج، پھر میرڈ، پھر اس کے بعد
پیرنٹس ہونا، پھر اس کے بعد اور سارے جیسے جیسے جو جو مقام ایک ایک لیول انسان کراس کرتا جا رہا ہوتا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری مشکلیں میری اور بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی حالات جو ہیں وہ اور آتے جا رہے ہیں میرے سامنے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ جو وقت پیچھے گزارا، جو عمر پیچھے گزاری، وہ بہت آسان تھی، وہی اچھی تھی، لیکن جب آپ اس وقت میں تھے تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ وقت مشکل ہے۔ تو جو انسان جس وقت میں ہوتا ہے نا، اس کو وہی وقت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے سالوں میں جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ میرے پچھلی زندگی بہت آسان تھی، بہت اچھی تھی، اب پریشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل ہے، ہمارا ذہن ہے، یہ ساری باتیں تو آئیں گی، دماغ تو پھر اس طرح سے چلے گا ہی، کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ تو یہاں پر کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند ہو، امیر ہو، دولت مند ہو، کتنا ہی امیر جو ہے وہ ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے، تو یہ اس کی کیا ہے، یہ جو ہے خام خیالی ہے، یعنی یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں کہ اس کی دنیا میں کبھی کوئی محنت اس کو کرنی نہ پڑے، کبھی کوئی مشقت نہ آئے، بلکہ مکمل راحت یعنی کمپلیٹلی راحت کی زندگی کہاں ہے؟ جنت میں، جنت کی زندگی۔ تو دنیا میں جو ہے جس نے اپنی زندگی کو محنت سے گزارا ہوگا، اس کو کیا ملے گی؟ اس کو جنت ملے گی۔ تو جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے، یعنی ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، جیسے سیرت میں ہم سب سنتے ہیں کہ اس آیت نے ان کو بھی یہاں پر تسلی دی، اور یہ بات کہنے کے لیے پہلے تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے، انسان کی پوری تاریخ پر اگر غور کیا جائے، شروع سے لے کے آخری تک، جیسے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے یہاں پر اشارہ ہے کہ انسان کی پوری شروع سے لے کے آخر تک اگر غور کر جائیں تو حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے، ہمیشہ، ہر ایک کی۔ آیت 5، ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، اللہ ہرگز نہیں، یقدر، قادر ہو سکے گا، قابو پا سکے گا، علیہ احد، اس پر کوئی ایک، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ آیت 6، یقول، وہ کہتا ہے، الگ تو میں نے ہلاک کیا، مال اللبدا، مال ڈھیروں، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ تو یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مال جو ہے ضائع کرنا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی جو ہے وہ نہیں پسند ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا ہے، صرف جو ہے وہ بناوٹ ہے، صرف جو ہے سجاوٹ ہی اس کا مقصد ہو، تو ایسا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، کہ صرف سجاوٹ کے لیے کیا گیا، صرف دکھاوے کے لیے کیا گیا، تو ایسا خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تو جو اللہ نے ہم سب کو رزق دیا نا، اس کا بھی اللہ حساب لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نہیں دیا اس کا حساب بھی لیں گے کہ کہاں کتنا شکر کیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خرچ میں فضول خرچی کرنے والے نہ بنیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہاں خرچ کیا، کسی کی شادی میں اگر کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے اتنے پیسے دیے کھانا بنوانے کے، یا پھر ولیمے کے لیے اتنا کیا۔ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان بتاتا ہے کہ ہم نے دیے تھے، ہم نے یہ کام کرایا تھا،
میری وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے نا، ہم نہ کرتے تو کیسا ہوتا، ہم نے ہم آگے بڑھے، ہم نے کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے کہ ہم اپنے عمل کر کے نیکی کر کے بھول جائیں، ایسا مزاج بنا لیں انشاءاللہ، پھر وہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آیت 7 ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، علم کہ نہیں، یراہو دیکھا اس کو، احد کسی ایک نے، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر جو ہے تکبر کرنا کیسا، پھر اس پر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کیسا، کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہتے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے، کہ وہ دے رہا ہے لوگوں کو اور پھر سوچ رہا ہے کہ کچھ دن بعد یا پھر جب سب جمع ہوں گے تو پھر ہم بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا یہ کام، میری وجہ سے ہو پایا۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، لوگ فنکشنز میں، شادیوں میں ثواب کی نیت سے پیسے دینے کی رکھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کی نیتیں بدل جاتی ہیں، اور پھر جب سب جمع ہوتے ہیں یا پھر کہیں بات پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا تھا، یہ تو ہم نے کروایا تھا۔ تو یہ ساری بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ آیت 8، علم نجعل، کیا نہیں ہم نے بنائے، لہو عینین، اس کے لیے دو آنکھیں، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو، اور ہم نے اس کو دو راستوں کی، دو راستے دکھائے، ہم نے دکھائے دیے اس کو دونوں راستے، یعنی وہدیناہ النجدین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو یہاں پر وہدیناہ النجدین سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھے راستے بتا دی، جیسے ہم کسی کو کوئی بات بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم بعد میں کیا کہتے ہیں، ہم نے تو بتا دیا تھا آپ کو، دونوں چیزیں بتا دی تھی، ہے نا، ہم ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا اور ایسے کریں گے تو اچھا ہوگا، لیکن پھر انسان نے اپنا اختیار کیا، اپنی من مرضی کی، تو کیا ہوا، نقصان اٹھایا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بتا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ دیے اور ہم نے دو آنکھیں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یعنی انسان جو ہے پھر اب کیا کرے، اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں، ہے نا، یہ ہم اپنا فائدہ لیتے ہیں یا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، تو یہ اس پر ہے کہ انسان نے اگر اچھا راستہ، نیک راستہ، جو الحمدللہ آج ہم سب جمع ہیں اس نیک راستے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہترین ثابت ہوگا، کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی بہترین جزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے میں شمار کریں گے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے علم میں جڑنے والے تھے، جمع ہو کر کے اللہ کا دین سیکھنے والے لوگ تھے، جو اپنے ذہنوں کو بھی تر و تازہ کرتے تھے اور فریش کرتے تھے، اور اپنی انرجی کو جو ہے وہ اپنی قرآن کی تلاوتوں اور کلاسز میں جڑ کر کے لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز، برائی ہو اچھائی ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، حدیثوں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں بھیج کے اللہ نے بتا دی، کہ اخلاق سے بتا دی کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ہر وہ راستے بتا دی اللہ نے، جہنم کا بھی ہر چیز بتا دی، جنت کی بھی ہر چیز بتا دی۔ اب اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے بتا دی، ہے نا، وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ، ہر راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، برا اچھا، تو اب تمہارا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اب اختیار دے دی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اب ہمیں اس کا کیا کرنا ہے، اب ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اجازت دے دی ہے، تو اب اس میں مجھے کون سا راستہ چننا ہے، اپنی مرضی سے چننا ہے نا، اب اپنی مرضی سے جو انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں یا تو نقصان بھی ہوتا ہے اور پھر یا تو بہت اس کو فائدہ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے چن لے، چوز کر لے،
جو راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن برائی کا راستہ اگر اختیار کرو گے تو کیا ملے گا؟ اگر اس کو چوز کرو گے تو کیا ملے گا؟ سزا ہوگی، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک راستے کا تو بتایا ہی ہے کہ جنت ملے گی، لیکن برے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو الرٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو دیکھو چوز بھی کرو گے نا تو سوچ کے کرنا، کیونکہ جب میں نے تمہیں اختیار دے دیا نا تو یہ راستہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی مشکل ہے اور برداشت کے باہر ہے۔ آیت 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ گزرا وہ پہاڑ کی گھاٹی میں، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ راستہ سے نکلنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر یہ والا راستہ پکڑ لینا، ہے نا۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی جو گھاٹی جو ہوتی ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ درمیان کا بیچ کا راستہ کہلاتی ہے، جو دشمن سے بھاگ کر کے اس میں سے گزرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے بتا رہے ہیں کہ ثواب کا کام کرنا، یعنی ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ کون؟ ثواب کے کام۔ آپ کوئی بھی عمل جو ہے نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کو کہاں سے کس سے آپ بچتے ہیں؟ آپ عذاب سے بچتے ہیں۔ اگر آپ کو عذاب سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثواب والے کام کرو، اچھے کام کرو، نیک عمل کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، اپنے آپ پہ محنت کرو، کسی پہ محنت نہ کرو۔ بے شک جو تربیت کرتے ہیں وہ بالکل اولادوں کی کریں، محنت کریں، لیکن یوں ہی جو ہم کسی کو بھی جج کرتے ہیں نا، جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہماری فرینڈس ہوتے ہیں، کبھی ہماری کزنس ہوتے ہیں، ہم آپس میں جج کرتے ہیں بہت جلدی، ایک دوسرے کو جج کر لیتے ہیں، کچھ بھی گمان کر لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، کون اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہے۔ آپ کو کسی کو جج کرنا سے بہترین ہے، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس سے بہترین ہے آپ اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ یہ زیادہ بہترین ثابت ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے ڈے 1 سے لے کے آج تک، آج کے دن تک کے میں کیا ہوں، میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا کر رہی تھی، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا چاہ رہی تھی، میں کیا چاہ رہی ہوں، ہر چیز آپ کو آپ کی معلوم ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو پہلے جج کرنے والے بنیں کہ میں کیسے اپنے اوپر ورک کروں، میں کیسے اپنے اوپر محنت کروں، تو لگ جائیں انشاءاللہ، جم جائیں، اور بالکل وہاں سے اب واپسی نہیں ہے، بالکل کچھ واپسی وہاں سے لینی ہی نہیں ہے۔ واپس سے پچھلے دنوں میں، پچھلی زندگی میں، پچھلی ایپس میں، پچھلے گیمز کی ایپس میں، پچھلی ریلز کی ایپس میں کہیں نہیں جانا۔ اب بالکل بس اب جو یہاں سے میرا شروع ہو رہا ہے وہ میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عذاب سے بچنا ہے تو تم کو کیا کرنے ہوں گے؟ نیکی، ثواب کے کام کرنے ہوں گے جس سے تمہیں ثواب ملے۔ اگر تم نیکی کرو گے اور اچھے عمل کرو گے تو تم کو جو ثواب ملے گا، جو تم کو اجر ملے گا، اس سے کیا ہوگا؟ ہم جنت کے قریب ہوں گے اور ہم عذاب سے بچنے والے ہوں گے۔ آیت 12، وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ماں کیا ہے، العقبہ وہ دشوار گزار گھاٹی، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کیا ہے وہ گھاٹی؟ فکو رقبہ، کیا ہے؟ آزاد کرنا ایک گردن کا، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، او اطعام فی، یا کھانا کھلانا، فی میں یومن ذی مسغبہ، اور ایک دن والے کو ایک دن ذی والے کو، مسغبہ بھوک والے کو، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ آیت 15، یتیما ذا مقربہ، یتیما کسی یتیم کو، ذا مقربہ قربت والے قریبی کو، کسی رشتہ دار یتیم کو نا۔ بہت سے ہمارے جاننے والوں میں ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، کسی کے والد نہیں ہوتے ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے، کسی کے دونوں والدین نہیں ہیں، تو ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا،
ان کی فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آپ کو بہت بہترین ثواب پہنچاتی ہیں، بہت بہترین درجے تک لے جائیں انشاءاللہ۔ جس نے دنیا میں نیک عمل کی وہ کیا ہوگا، جس نے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، یتیموں پہ مال خرچ کیا، یتیموں پر رحم کیا، اور یہ کیا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کرنے والی بات ہوئی پھر، تو بہترین اجر ہے اس کا۔ آئی 16 او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو، خاک نشین کو، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ آئی 17 ثم پھر کانا من ہوگا وہ سے الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، رحم کی، مہربانی کی۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کی، کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے صبر کی اور رحم کی اور مہربانیوں کی۔ تو وہ کیا ہیں، وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوئے جو ایمان لائے۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے۔ یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ والے کون، نیک لوگ، جن کے نام عمل رائٹ ہینڈ میں دیا جائے، ہے نا، وہ نیک لوگ۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ سے دعا کریں، جتنے بھی آج جمع ہے سن رہے ہیں، تمام امت کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں، نیک بنائیں، اور ہم سب جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں نام اعمال لینے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو زندگی میں سب کے بہت سارے گولز ہوتے ہیں نا، کسی کو کون سی پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے، کسی کو کون سا مقام چاہیے ہے، کسی کو اپنے گھر والوں کی نظر میں خوب اچھا، عزت دار، محبت والا شخص بننا ہے، بہترین اخلاق والا بننا ہے۔ ہر ایک کی اپنے اپنے الگ الگ گولز ہوتے ہیں، کسی کو کوئی مقام چاہیے، کسی کے کوئی گولز ہوتے ہیں، کسی کو کچھ بننا ہے۔ تو ہم سب کا گولز جو ہے وہ کیا ہے، ہم سب کو اپنا نام عمل رائٹ ہینڈ میں ہی چاہیے ہے، اور ہم سب کو جنت ہی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے گولز ہیں۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی کو دن بدن جو ہے گزاریں گے۔ نہیں معلوم کہ کب تک کی زندگی ہے، لیکن جب تک کہ زندہ ہیں اسی گول پر، اسی پر جو ہے محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آیت 19 والذین، اور وہ لوگ، کفروا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ اصحاب المشأمہ، اور وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، لیفٹ ہینڈ والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، یعنی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ کیا ہیں، نحوست والے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے برے عمل کی وجہ سے، ان کے اس برے نیت کی وجہ سے، ان کے اس اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو نحوست لگے گی وہ ان کو کہاں ملے گی، وہ ان کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ملے گی، لیفٹ ہینڈ میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ کون لوگ ہوں گے، بدکار لوگ۔ تو ایک جو ہے، ایک لسٹ ہے بدکار کی، اور اللہ نے پہلی صورت میں سے آیت میں بتایا کہ نیک لوگ جن کا نام عمل رائٹ ہے۔ تو ایک نیک والی صفات ہے اور ایک بدکار کی صفات ہے۔ اللہ نے دونوں آیتوں کو پاس پاس رکھ کر کے بتا دیا کہ کس طرح سے کیا ملے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر برائی ہر اچھائی اللہ نے بتا دی۔ اب جیسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی، ہر چیز کی سمجھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور اگر آپ کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، اگر آپ کے کانوں میں یہ باتیں جا رہی ہیں کہ رائٹ ہینڈ میں
کس کو ملے گا اور لیفٹ ہینڈ میں کس کو ملے گا. تو یقین جانیں کہ یہ اللہ کا پلان ہے آپ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دونوں فرق سمجھا کے بتانا چاہ رہے ہیں. جب ہم کبھی دنیا میں کسی کو کوئی چیز کا فرق بتاتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس وہ اچھی چیز کے لیے ایگری ہو جائے، مان جائے میری بات، سمجھ جائے وہ میری بات کہ ہم اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کہ ہم کیوں اس کو ڈفرینس کر کے بتا رہے ہیں. ہم چاہیں تو ایک اچھی چیز اس کو بتا دیں، لیکن نہیں، ساتھ میں بری بھی چیز بتا رہے ہیں اور اچھی بھی بتا رہے ہیں، دونوں کا ڈفرینس بتا رہے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ میری بات پر سمجھ جائے اور اچھی چیز کو جو ہے مان لے. تو یہ ہماری محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آیت 18 اور 19 میں اگر بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم سب سن رہے نا کہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں. کہ الحمدللہ ہم سب جو ہے ہمارے کانوں میں ہم تک جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات پہنچا رہے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ اپنا میسج دے رہے ہیں ہم سب کو. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے بندوں کے ذریعے سے ہی ان کی مدد کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیسے مدد کریں گے؟ ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے سے یا پھر کسی پوسٹ کا سامنے آنا یا کوئی میسج کا سامنے آنا یا کوئی حدیث کا سامنے آنا یا کوئی ویڈیو کا سامنے آنا، یہ سارا اتفاق نہیں ہوتا ہے نا. یہ سب کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ سب اللہ کا پلان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اس پر کیا جمع، آپ نے کیا ارادہ کیا، آپ نے کیا سوچ لیا. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کا بتا دیا ہے تو انشاءاللہ ہم سب نیت کریں گے کہ اب کی زندگی جب تک کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہماری دھڑکن چل رہی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اسی پر محنت کریں گے انشاءاللہ، رائٹ ہینڈ والے پر انشاءاللہ، اسی میں نیک لوگوں میں بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ ہے بند کی ہوئی، اور ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں. ایسی آگ تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے. سوچیں، اللہ اکبر، کیسی بات ہے کہ اگر دنیا میں اگر ایک بار خالی امیجن کر لیں کہ کوئی آپ کو گھر میں بند کر دے اور اس میں آگ لگا دے اور پھر آپ کو بند کر دے تو پھر کیا ہوگا آپ کا حال؟ کیا کریں گے؟ کیا رو رو کے پریشان ہوں گے؟ کیا اس وقت پہ کیا لگے گا کہ کون سا قہر آ گیا ہے، کون سی قیامت میرے اوپر آ گئی ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان اس وقت بالکل اپنے آپ کو لاچار محسوس کر رہا ہوگا، اور پھر اس وقت کو یاد کر رہا ہوگا جو اس نے اپنی زندگی میں گزارے ہوتے. تو اسی طرح سے یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر الٹے ہاتھ میں نام اعمال جس کی ہوگا اس کے اوپر ایسی آگ ہو جائے گی، مسلط کر دی جائے گی اور ان کے اوپر دروازے بند کر دیے جائیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسے جو ہے وقت میں اس سزا کے حقدار، نہ ہم نہ ہمارے گھر والے، کوئی بھی ہمارے رشتے دار، تمام امت کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائیں، اس سزا سے بچائیں اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین. تو دروازے جو ہیں بند کر دیے جائیں گے تاکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. ایک طرف جیسے جنت آپ سنتے ہیں نا، کتنی بہترین، کتنی ساری چیزیں آپ کو جنت کی بتا دی گئی، بہترین بہترین، خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اپنی نیکیوں پہ خوشی ہوتی ہے کہ ہاں الحمدللہ ہم سب دوڑ کے اللہ کے لیے نیکیاں کرنے میں لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ضرور انشاءاللہ جنت پہنچائیں گے، ضرور انشاءاللہ. میری توبہ جو ہے وہ خالی نہیں جائے گی، اللہ ضرور جو ہے میرے لیے جنت لکھیں گے. تو جب ان چیزوں کا خیال، باتیں ہمارے آیتیں سامنے آتی نا، جب آگ کی یا دوزخ کی، تو اللہ سے پناہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سزاؤں سے دور کر دی. وہ سارے عمل، وہ ساری فضول کی چیزیں، وہ بات جو میرے اندر موجود ہے، وہ ہر چیز جو میرے اندر میرے مزاج میں موجود ہے، جو مجھے اس سزا کے حقدار بنائے کہ میرا نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملے، اللہ مجھے ان سے بہت دور کر دی. ان سب کو میری زندگی سے نکال دیجیے جو مجھے اس سزا کے حقدار بنے. تو آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے دروازے جن کی کبھی نہ ہم اپنی ایسی تیاری بالکل نہ کریں دروازوں کی، بلکہ بہترین دروازوں کی تیاری کریں جو جنت کا دروازہ ہے، جس کو کھلنے کے بعد کیا ہے، راحتیں ہی راحتیں، جس کے کھلنے کے بعد، جس کے انٹر ہونے سے کیا ہے، ایک قدم ہی رکھنے سے کیا ہے، بہترین خوشبو، بہترین نظارہ، بہترین سامان، بہترین نعمتیں، اور ہر وہ چیز وہ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین کہ دیکھنے والے کیا ہو جائے گا، سننے والا اور استعمال کرنے والا سب کیا ہے وہاں کے
خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ۔ سورہ الحمدللہ ہماری بلد کمپلیٹ ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس، شمس قسم ہے سورج کی۔ شمس میں شمس کے معنی ہے سورج، سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی روشنی، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، جو دھوپ ہم سب تک پہنچتی ہے، جو روشنی آج ہم سب تک پہنچتی ہے، اور جو آج سورج اپنے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ سارے سورج چاند اللہ کے حکم سے کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو قسم یہاں پہ کھا رہے ہیں سورج کی۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اسی کا نام، اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورج شمس ہے۔ سورت میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور برائی دونوں قسم کے تقاضے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، دونوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی۔ اب انسان کا کام ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستوں پر چلتا ہے یا برائی کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں، کہ ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب اپنے آپ کو برائی سے روکنے والے بنیں ہمیشہ۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور دن اور رات کی قسم کھائی ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، نا، پھر رات کا اندھیرا آتا ہے، جس طرح روشنی آتی ہے اس کے بعد اندھیرا بھی آتا ہے، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی ہے اور برائی کے کاموں کی بھی اللہ تعالیٰ نے روکنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جس طرح روشنی سب کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اور ساری چیزیں ڈھک جاتی ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت اللہ نے ہم سب کو دی۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں نیکی کے کاموں میں، تو یہ اس کے بہترین، اس نعمت کا، اس صلاحیت کا بہترین حساب ہے اللہ کے پاس۔ اور پھر برائی سے بچنے کی بھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس رمضان جو ہم سب سیلف کنٹرول کا، ہم نے دیکھا نا، نفس بھی جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، ایک دوسرا دشمن تو ہمارا بند ہے، پہلا ہمارا خود نفس ہے نا، ہمارا سیلف کنٹرول ہمارا اوپر ہو ہمارے اوپر، تو ہمیں اپنے برائی کے کاموں سے اور برائی سے بھی بچنے کی ہماری صلاحیت کیا ہو، ہم اپنے پر خود سیلف جو ہے اس کے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اپنے اوپر کنٹرول کر پاتے ہیں۔ آیت 2 والقمری، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ آیت 3 والنہاری اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جبکہ وہ اس کو ظاہر کرے، اور دن کی جب وہ سورج کو جلوہ دکھا دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ ساری یہ چیزیں دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی یہاں پہ قسم کھائی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور پھر چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور جب دن کی کہ جب وہ سورج کو جلوہ دکھایا، اور پھر رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور پھر والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی جس نے بنایا اس کو، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اس کو، اور زمین کی اس کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ والنفس وما سواہا، ونفس، اور قسم ہے نفس انسان کی، وما سواہا، اور اس کی جس نے درست کیا، جس نے اسے سوارا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سوارا، اس کو بہترین بنایا، اس کو نکھارا، اس کو اور خوبصورت بنایا، ڈے بائی ڈے اور محنت کرتا رہا، اور جو ہے چینجز لاتا رہا، سوارا۔
یہاں پہ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی. دیکھیے نفس کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں درست بنانے کی، یعنی اس پر بھی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے تمام کاموں پر آپ محنت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کریں یہاں پر وہ نفس وما سواہا، کہ اپنی نفس پر بھی کیا کرو محنت کرو، محنت کرو. ہر وہ چیز جو دل چاہ رہا ہے اپنے نفس سے کیا کرو کنٹرول کریں کہ نہیں میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کی ناراضگی ہے، ہو جائے گی. اور یہاں پہ آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا، اور پس اس نے الہام کیا اس کو فجورہا، اور اس کی بدی کو یعنی برائی کو، تقواہا اس کا تقوی. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، جو اس کے لیے بچ کر نکلنے کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھ دی اس کو کیسے جو ہے وہ بدکاری کی سمجھ دی، اور بچ کر نکلنے کی کہ کس طرح سے بچ کر نکلنا ہے، کیسے پرہیزگاری والی زندگی جینی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی. آیت نمبر 9 قد یقیناً افلح فلاح پا گیا من جس نے زکاہا پاک کیا اس کو، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کامیابی ہے، سکسیس ہے کن لوگوں کے لیے، اسے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر و شر الہام کر دی ہے، دے دی ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ خیر ہے، یہ اچھا ہے، یہ شر ہے، یہ برا ہے، ہر چیز اللہ نے دے دی. تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈال دیتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں اب یہاں پہ ہم چیک کریں کہ ہمارا حال کیا ہے، الحمدللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں کا خیال آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے نا ماشاءاللہ. تو اب ہم کیا دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اب اللہ کا کیا پلان ہے، بھلائی. اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی انٹینشن کیا ہے ہمارے لیے. اگر ہمیں یہ خیال آ رہا ہے اور ہم نیک کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا پلان کیا ہے جنت. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، تبھی تو آپ کو یہ خیال آ رہے ہیں، تبھی تو آپ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تبھی تو آپ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو ذہن ہے، آپ اس کی صلاحیتوں کو بہترین چیزوں میں استعمال کریں. تو اللہ کا ارادہ ہے آپ کے پیچھے اس نعمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میری بندی جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے عمل کر لے، اس کو خیال جو ہے اس نیکی کے آئیں کہ پھر اس کے لیے میں جنت دے دوں اس کو. تو بہترین پھر کیا ہے اس پر عمل کرنا. خیال آیا پھر کیا نہیں، لیکن کرنا بھی کیا ہے اس کے لیے بہترین ہے. پھر عمل بھی کیا، اس پر ارادہ کیا، پھر اس کے بعد عمل بھی کیا. تو قد افلح کامیاب ہوا. کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات، جو اچھی خواہشیں آپ کے اندر آتی ہیں، جو اچھی فیلنگس آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اچھے جذبات جو آپ کے اندر آتے ہیں، جو آپ انہیں جو ہے آپ کیسے جو ہے وہ کیسے اور آپ اس کو جو ہے ابھار رہی ہوتی ہیں، کس ابھار کر اس عمل پر کہ جو بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے کیا ہوتا ہے پھر ہمارے نفس جو ہے پاک ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر اس پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے. کیا کرے؟ جو بری خواہشات آ رہی ہیں، جو جذبات برے فیلنگس آ رہی ہیں، ان کو کیا کرے؟ دبائے. اس طرح اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں اس طرح اگر محنت کریں گے اپنے نفس پر تو پھر وہ نفس کیا ہو جائے گا؟ پاکیزہ ہو جائے گا. اور پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ ہم کون سے نفس تک پہنچ جائیں گے؟ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے. پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو کیا ہے سب سے بہترین. ماشاءاللہ، الحمدللہ. وقد خواب من دساہا. وقد خواب، یقیناً ناکام ہوا، من دساہا جس نے دبا دیا اس کو، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا.
اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے۔ کذبت جھٹلایا سمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، یعنی قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ آیت 12 اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا، یعنی جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم، تو کہا ان کو رسول اللہ، رسول نے اللہ کے، ناقۃ اللہ، مقیم اللہ کی، وسقیاہا، اور پانی پلانا اس کو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ آیت 14 فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَعَقَرُوهَا، پھر کاٹ ڈالا اس کو، فَدَمْدَمَا، تو ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، ربهم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پھر برابر کر دیا اس کو۔ تو پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی عید سے عید جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کری، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور سب کو کیا کر دیا، برابر کر دیا۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جو ہے جھٹلایا، یعنی وہ نامراد ہوگا جس نے اس کو جو ہے اپنے گناہ میں دھسا دے، جو اس کو اپنے گناہ میں دھسا دے، اپنے نفس کو، یعنی اپنے نفس کی مان کے کیا کرے گا، برائی کے راستے جائے۔ کوئی اچھی بات کوئی سمجھا رہا ہے، اس کو دھیان سے ہٹا کے اپنی من کی کر کے اپنے خیال سے جو من مرضی کری، پھر کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، یعنی تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اٹھنے کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا، تو پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اٹھنی کو کیا کرا، مار ڈالا۔ تو نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر سب کو برابر کر دیا۔ تو قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا، لیکن اس قوم کا ایک سنگ دل شخص جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ وہ قصہ ہے جو اونٹنی جو تھی وہ کیا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا اس اونٹنی کو قوم سمود کے مطالبے پر۔ تو وہ اونٹنی جو ہے نا وہ بہت سارا پانی پی جاتی تھی، تو لوگوں کو مشکل ہو جاتی تھی پانی کی۔ تو پھر اس طرح سے طے ہوا کہ ایک دن جو ہے کنویں سے پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا، تو اس سے کیا ہوگا، سب کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لیکن اس قوم کا ایک سنگ دل شخص نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے یہ برداشت نہیں ہوا، اس کو جو ہے یہ اس سے سہا نہیں گیا کہ اس طرح سے کیسے چلے گا۔ تو پھر کیا ہوا، جس کا نام کیا تھا، قدار بتایا جاتا ہے، تو اس نے اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ نہ رہے گی اور نہ ہی یہ جو ہے روز بنے گی، اور نہ ہی اس طرح سے جو ہے ہمیں ایک دن رک کے اور ایک دن ایسے کرنا پڑے گا، تو پھر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو برابر کر دیا۔ آیت 15 وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دیتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ کیا کہیں، اس کا خوف نہیں ہے۔ یہ تو بندوں کو خوف ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے اپنے نفس پر برائی کر کے اپنے ارادے سے اپنے من کی کر کے جو اپنے لیے نقصان اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ تو جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا۔ الحمدللہ سورہ شمس بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں۔ اس میں ہم سب نے کیا دیکھا کہ سورہ بلد میں بتا رہے ہیں کہ انسان جو خرچ کرتا ہے مال، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی مال آپ سب خرچ کرتے ہیں اس پر دھیان دیں گے کہ فضول خرچی سے انشاءاللہ بچیں گے۔ جن لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کر کے
ثواب جو ہے اللہ کے پاس ڈپازٹ کرائیں گے۔ تو جو کچھ بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ کام آتا ہے۔ وہ رزق آپ نے بہترین خرچ کیا، وہ بہترین استعمال ہوا، وہ صحیح جگہ لگا۔ لیکن جو رزق آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، مان لیے فضول چیزوں میں جو ویسٹڈ ہیں، جن کا نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ آپ کو فائدہ ہے، ویسٹ ہے، اتنی مہنگی مہنگی چیز آپ خرید رہے ہیں، ویسٹ بالکل۔ آپ کا کام جو ہے وہ کم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، وہ سارے پیسے کیا ہیں، ویسٹ ہوئے۔ ہر خواہش جو آپ کا دل کر رہا ہے مہنگی چیز کھانے کا، ہر وہ پیسہ کیا ہوا، وہ رزق غلط جگہ لگا، ویسٹ ہوا، کیونکہ اس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی اجر ہے۔ آپ نے اپنی خواہش پوری کی، اب خواہش آج ابھی آپ کی خواہش ہوئی، آج ایک خواہش ہوئی کچھ کھانے کی یا کچھ استعمال کرنے کی، آپ نے اس پر فضول خرچی کر لی، اب پھر کل کو کیا ہوگا، کل کچھ نہیں، کل دوسری خواہش، کل دوسرا دل چاہے گا، کل کچھ اور دل کرے گا لینے کا، ہے نا، کل کچھ اور دل کرے گا کھانے کا۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہوتا جاتا ہے، ہمارا جو کنٹرول نہیں ہوتا ہے نا ہمارے نفس پہ، یہ جو فضول خرچی ہوتی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کریں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن کوشش کریں کہ فضول خرچی والے چیزوں میں جو ہے نہ شامل ہوں۔ تو حدیث ہے کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ان پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی کبھی بھی احسان نہیں جتانا چاہیے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، جو گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، اس میں احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی جاتے ہیں کہ اتنا اتنا خرچ ہو رہا ہے آپ کی پڑھائی پر، اتنی اتنی فیس دی جا رہی ہے نا، اتنا اتنا یہ خریدا ہے اور اتنا یہ سب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، یہ سب باتیں سنا سنا کے ان کے ذہنوں کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا کیا ہوا، احسان جتانا بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہ مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ دیا ہے وہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر خرچ کریں، ہے نا، آپ کا تو حق ہے، آپ کا فرض ہے۔ تو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کی عزت کے لیے آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، تو کوچنگ کلاسز، ان کی اسکول کی پڑھائی، ان کی فیسز جو ہے جمع کر لیں، سب کر لیں، یہ سب کیا ہے، یہ سب ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا خرچ کیا ہے، ثواب ہے۔ تو ان کو جو ہے احسان نہ جتائیں، ان کو اس بات کا احساس نہ دلائیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک بات کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اولاد پر کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں، کہ ایک کے بعد ایک جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ سب پر کس طرح سے ایک ایک کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، احسان کرنے والوں سے، احسان جتانے والوں سے بچنا چاہیے۔ تو تانا دینا یا پھر مال لے کر کسی پر احسان جتانا، یہ کیا ہے، کسی پر اذیت دینا، اپنے صدقہ کو، اپنے اچھے عمل کو، اپنے اس ثواب کو کیا ہے، ضائع کر دینا۔ تو ہم سب اگر کہیں یہ سب کیا کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں اگر یہ عادت ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں، یا پھر بچوں کو ایک بات بتاتے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں، یا پھر گھر والوں کو کسی کے اوپر جو بھی، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کا خرچ اٹھا رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، ہر چیز جو کر رہے ہیں اس پر احسان جتا رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، ان کو تانا دے کے اذیت پہنچا رہے ہیں، ہے نا، دل تو ہے انسان کا، دکھتا ہے، سنتا ہے، کان میں بات جاتی ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میری محتاجی ہے۔ بہت سے ضعیف ہیں جو اپنے آپ کو پھر یہ سب باتیں سن کے محتاج سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں ہیں کہ یہاں پر پھر کیا ہے، اس کو اپنا صدقہ جو ہے، پھر وہ جو اس نے ثواب کیا، جو اچھا عمل کیا، جو نیکی کی، وہ کیا کری، اس نے ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے بچائیں کہ ہم سب اپنا صدقہ جو ہے وہ
ضائع کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اور سورہ شمس میں ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور برائی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، تو ہمارے پاس اختیار ہے، ارادہ ہے ہمارے پر کہ ہم کون سا چوز کرتے ہیں راستہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر نیکی کے کاموں کا خیال ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے اندر چیک کریں کہ اگر ہمارے اندر نیکی کے خیال آ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ میرے اللہ کا، میرے رب ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان ہے میرے لیے جو مجھے جنت دینا چاہتا ہے۔ تو یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہماری کوئی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے جو ہم سوچیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کر لیں، یہ اچھی نیکی کر لیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ اس کا احسان ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی جو آپ ایسا سوچ پا رہی ہیں، آپ کے آئیڈیاز آپ کو اچھے اچھے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جن کو ایسے آئیڈیاز آتے ہیں جو ان کو کہاں لے جائیں گے، جو ان کو جہنم لے جائیں، جو اس دروازے کے اندر چلے جائیں گے جو کبھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کبھی نہیں کھولیں گے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں لوگوں کو۔ تو الحمدللہ ہم سب کے آئیڈیاز اگر بہترین آ رہے ہیں تو اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر برائی کا اللہ تعالیٰ اس کا سفر جو ہے برائی کا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مال کو، اپنے وقت کو جو ہے وہ کہاں استعمال کر رہا ہوتا ہے، برے کاموں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ڈور جو ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہیں، تب تک کے تو جب ہم اللہ کے ہاتھ میں ہیں تب تک کے تو بہت ہی بہترین ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر اللہ نے اپنی ڈھیل چھوڑ دی، دیکھیں ایک ڈھیل چھوڑنے والا جب ڈھیل چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو چیز اس میں ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، گر جاتی۔ تو اللہ کی بھی ڈھیل جب اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت میں رہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے خوب آسانی کریں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو برائی اور اچھائی کے راستے بتا دیے ہیں، ہم سب کو، تمام چھوٹوں بچوں، تمام امت کو، سبھی گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ اس اچھے راستے کو اختیار کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔